الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 14 شعبان اور آج کی رات نصف شعبان کی رات، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیکیاں جو ہیں وہ کثرت سے پھیل جاتی ہیں، اور رمضان جو ہے جلانے کے معنوں میں آتا ہے، بھٹی کے معنوں میں آتا ہے، گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ایک شعبان کا مہینہ جو ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ امام قسطلانی نے یہاں ایک بڑی اچھی بات کہی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس مہینے میں جو عبادت کی کثرت ہے کون سی عبادت کی جائے؟ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک بڑا لطیف اور باریک سی بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں 4، ان میں شعبان بھی شامل ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا 12 مہینے اور 4 حرمت والے، شروع سے یہ مہینے چلے آ رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب کی جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت شعبان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت شعبان میں نازل ہوئی ہے۔ تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ میں اس سے یہ کشید کرتا ہوں، یہ اخذ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس میں ایک تطبیق یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں رسالت مآب علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ تو یہ ایک اچھی بات جو میں نے آپ تک پہنچا دی، اس آیت کا نزول بھی اسی مہینے میں ہے۔ شہر رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المطہر و رمضان المکفر، رمضان جو ہے وہ مطہر کرنے والا ہے اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں گا بغیر کسی ایلیبریشن کے۔ رسول کریم نے ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت پیدا فرما دے اور شعبان میں بھی برکت پیدا فرما دے، اور ان دونوں کے صدقے ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ دعا فرمایا کرتے تھے، امام طبرانی کی روایت ہے جی۔ اگلی حدیث لے رہا ہوں، صدیقہ کائنات اس کی راویہ ہیں، کانا احب شہور اللہ الی رسول اللہ، آپ کو اس مہینے میں یصوم شعبان ثم یصلہ برمضان، سارا سال اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، اور یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ جا کے ملا دیتے، روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے صوم شعبان تعظیما لرمضان، کہ رمضان کی تیاری کے لیے جو ہے وہ ہم شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال اٹھائے جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ یہ آپ کو بات پسند تھی۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، جس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں الی رب العالمین، رب کی طرف سے،
فَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ آتانی جبریل، میرے پاس جبریل حاضر ہوئے، فقال هذه الليلة ليلة نصف شعبان من شعبانہ، کہ اس میں ایک نصف شعبان کو ایک رات آتی ہے، واللہ فیہا اتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب، اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسے لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ السک بھی کہتے ہیں، دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، آزادی ملنے والی رات ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت، میں جان بوجھ کے نا کسی حدیث پر رک نہیں رہا، حدیث پڑھتا ہوں اگلی حدیث پہ چلا جاتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں آگے چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے کہیں اور جانا ہے، مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے۔ یہ صرف شعبان کی جو نصف رات ہے آج، اس کی سگنیفیکنس، اور میرے احباب مجھے کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث کافی ہوتی ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی جنہ مرضی پھیلا لو، جنہ مرضی ٹور لو، وہ ٹردی جائے گی، گل ٹردی جائے گی، اسی ایک دو حدیثاں پڑھ کے پورا جمعہ پڑھا لینے ہیں۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ بات، میں ایک حدیث پڑھ کے جمعہ پڑھا دوں آپ کو، اللہ کو کون جواب دے گا؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں؟ اب آپ فیڈر پیتے بچے تو نہیں، میں ایک حدیث پکڑ کے شروع جو پھر ایسا ہو گیا، یوں ہو گیا، یہاں ہو گیا، وہاں ہو گیا، اور ردیف اور قافیے ملاتا پھروں اور تکرار الفاظ کی کرتا جاؤں اور آپ کا وقت ضائع کر دوں، تو اٹ از ویسٹ آف ٹائم۔ اس لیے حدیث پڑھ کے آگے سوئچ کر جاتا ہوں، بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ قال فی لیلۃ النصف من شعبان یوم فیہ امر السنت وتنسخ الاحیاء، آپ نے فرمایا کہ سال کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تحریر کر دیے جاتے ہیں، وتنسخ الاحیاء من الاموات، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ زندگی کس کی باقی رہنی اور موت کس کی ہونی ہے، ویکتب الحاج فلا یزاد فیہم، اور پتہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال حج کس نے کرنا ہے، ان کا بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، احد ولا ینقص منہ احد، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر تو لوح پر لکھ دیا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ مقدر بھی ساتھ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اس رات کو دیکھیں، اگر میں سم ٹائم، وہ ہمارا ایک ٹرم ہے، جج آپ کے ڈسیژن کرتے ہیں، ڈسیژن کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، سنی کبھی آپ نے یہ ٹرم کہ فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا؟ ڈسیژن ہو جاتا ہے نا، فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے نا، اچانک 4 دن بعد اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں، حالانکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ فیصلے تو ہو چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کی ڈیکلیریشن، ان کی اناؤنسمنٹ اور اس کو ہینڈ اوور کرنا فرشتوں کے، اللہ تعالیٰ اس رات کو، اچھا جو لاء میں لکھا ہے وہ سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا، رب کے فرشتے بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ از خود منتقل فرماتا ہے، اللہ از خود منتقل فرماتا ہے کہ اس بندے کا یہ مقدر اس کے ساتھ ہی اس کے اتر جائے گا، لیکن ان کے حوالے فرشتوں کے کب کیا جائے گا وہ اس رات میں ہے۔ وہ لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں پڑھ کے جو ہے وہ نہیں، بات آگے وقت کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتا۔ حاضہ صدیقہ کائنات سے آپ نے پوچھا تھا حل تدرین ما فی ھذہ اللیلۃ، عائشہ کہ آپ جانتی ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتا اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا قال فیہا ان یکتب کل مولود من مولود بنی آدم فی ھذہ السنۃ، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جتنے بھی بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں اس سے اپنے فرشتوں کو آگاہ فرما دیتا ہے۔ اس رات میں، اس سال کے اندر اتنے بچے پیدا ہوں گے اور سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ فیہا ترفع اعمالہم وفیہا تنزل ارزاقہم، اس میں اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لکھنے سے مراد ہینڈڈ اوور ٹو اینجلز، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اعتراض کرنا کہ مولانا وہ حدیث کہاں جائیں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے مقدر لکھ دیا تھا؟ تو یہ کچھ راتیں بڑی عظمت والی اور برکت والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان راتوں کو جو ہے وہ عبادت کی سعادت آپ کو بھی عطا فرما دے
اور مجھے بھی، اور اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرما دے۔ من لازم الاستغفار، جس بندے نے، حدیث ابو داؤد کی ہے جی، اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من ضیق مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے کہ ہر راستہ، غم کا جو راستہ ہے اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے راستہ بنا دیتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہاں سے رزق آنا ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ما اصبحت غدات قط الا استغفرت اللہ فیہا مئۃ مرہ، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر کبھی کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوئی کہ جس میں میں نے اللہ کی بارگاہ میں 100 بار استغفار نہ کیا ہو۔ مجھ پر کوئی ایسی صبح، چلنے دور نہیں جاتے، ہم نے بھی تو اس دن چڑھایا ہے نا، دن چڑھا ہمارے لیے، صبح طلوع ہوئی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ الحمدللہ علامہ صاحب رات میں 11 بجے بستر پر گیا ہوں اور نماز پر یا تہجد پر یا فجر پر نہیں آنکھ کھولی، تو جو میں نے 8-10 گھنٹے وہ جو رات کے گزارے ہیں، کیا ہم میں سے کسی نے 100 بار استغفار پڑھا ہے؟ لمحہ تو سوچنے کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ استغفار کرنے کی حاجت مجھے آپ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے؟ وہ تو ہمیں ہے، وہ تو ہمیں ہے۔ پیغمبر تو ویسے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر کبھی ایسی صبح نہیں ہوئی اور کہ میں نے کبھی 100 سے کم مرتبہ اس صبح میں استغفار کی ہو۔ لاسٹ سنڈے میں درس دے رہا تھا، درس قرآن دے کے میں فارغ ہوا تو پروفیسر صاحب کے ہاں ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ علامہ صاحب وہ شب برات پہ ہی تقریر تھی، توبہ استغفار پہ۔ انہوں نے کہا جی آپ کی گفتگو سننے کے بعد جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جتنے دل چاہے گناہ کرو، جتنی مرضی بدکاریاں کرو، جو مرضی کرو، لیکن بس یہ جو آپ نے بخشش کی اور رحمت کی اور جو ساری آپ نے باتیں بتائی ہیں، تو وہ ساری کی ساری میں نے غور سے سنی ہیں، لیکن میرا دل اب گناہ کرنے پہ جری ہو گیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ میں جتنے مرضی گناہ کر لوں بخشش ہو جائے گی۔ آپ نے باتیں ہی ایسی سنائی ہیں مجھے۔ میں نے کہا مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے توبہ کی بار بار بات کی، اللہ کی مغفرت کی بات کی، لیکن ہوا ایسا کہ میرے ذہن سے توبہ کے تقاضے محو ہو گئے، میں بات نہیں کر سکا توبہ کے تقاضوں پر کہ توبہ کے تقاضے کیا ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ تو بتائیے، چلے میری غلطی ہوئی کہ میں نے توبہ کے تقاضے نہیں بتائے کہ توبہ کے تقاضے کیا ہیں، توبہ کیسے کی جاتی ہے اور کون سی توبہ جو ہے ویلڈ ہے اور کون سی ایکسیپٹیبل ہے، میں نے تو نہیں بتائی۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کا ارادہ ہو کہ یہ میں نے کیا اور میں دوبارہ پھر کروں گا، میں پھر کروں گا، میں نے باز نہیں آنا، ایسی توبہ بھی اللہ کی بارگاہ؟ تو کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو تو نہیں پھر یہ بات کرنی چاہیے، آپ میری بات میں سے اس کو پازیٹیولی میری بات کو لیں، اس طرح تو نہ لینا آپ کہ آپ نے بھری مجلس میں مجھے کہہ دیا کہ آپ نے گناہوں کی جو ہے وہ راستے ہموار اور کشادہ کر دیے۔ میں نے ہموار کشادہ نہیں کیے، بارش ہر جگہ برستی ہے، لیکن کمال زمین کا ہے کہ وہ پانی کتنا جذب کرتی ہے۔ پتھریلی اور سنگلاخ زمین پانی جذب نہیں کرتی، بہا دیتی ہے، اور جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ پانی جذب کر لیتی ہے، اور کرنے کے بعد پھر وہ ثمر بھی دیتی ہے، پھل بھی دیتی ہے، برگ و بار بھی دیتی ہے۔ تو کچھ اپنے اوپر بھی لے لیا کریں کہ مولانا نے بات کی، کچھ چیزیں آپ از خود بھی کشید کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ۔ اب یہ بات غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک توبہ اللہ کے نزدیک ان کی ہے، یعملون السوء جو برائی کرتے ہیں، بجہالۃ بے خبری کے عالم میں۔ کس عالم میں؟ بے خبری کے عالم میں، ناسمجھی کے عالم میں، وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ثم یتوبون،
پھر کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں. من قریبن، فوراً قریبی توبہ کر لیتے ہیں، ساتھ ہی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. یہ قرآن کا بڑے واضح پیغام ہے کہ گناہ کیا نادانی کے سبب، حماقت اور بے وقوفی کے سبب، پھر توبہ کی، فوراً قریب ہی توبہ کر لی. جب جرم کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ جو ہوتی ہے اس کو تو میں فوراً اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں. اس کی توبہ میرے ذمہ کرم پہ ہے، میں نے اس کو بخش بھی دینا ہے، معاف بھی کر دینا ہے. میں توبہ کے تقاضوں پر بھی بات کروں گا. رسالت تاریخ انسانیت کو اگر آپ دیکھیں نا تو رسول کریم علیہ السلام کی جو معاشرہ سوسائٹی تھی، اس سوسائٹی میں یا آدم علیہ السلام کی سوسائٹی میں ایک بھی معاشرہ ایسا نہیں جس کے اندر گناہ اور بدکاری نہ ہوتی ہو. ہے کوئی ایسا معاشرہ؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا کوئی معاشرہ تھا جس میں گناہ نہیں تھا؟ تھا نا گناہ. تو میں بھی چلوں گا آگے بات کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہر معاشرے میں گناہ بھی ہے، غلطی بھی ہے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. حدود بھی آئیں، تعزیرات بھی آئیں، سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن قرآن کریم نے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کی بات کی، پیوریفیکیشن کی بات کی کہ ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. بشری تقاضے جو کمزوریاں جو ہیں ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا کہ یہ کام چھوڑ دو، غلط کام چھوڑ دو، تو اس نے کہا تھا جائیے جا کے اللہ کا جو عذاب ہے ہم پر لے آئیے. اگر اللہ کا عذاب ہے تو لے آئیے. اور حفیظ طائب کی کچھ اشعار بڑے خوبصورت فرماتے ہیں. برائیاں اس معاشرے میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، لیکن برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایڈیشنل چیز بھی اس کے اندر ہے. میں جب گناہ کرتا ہوں، غلطی کرتا ہوں، پہلی بات تو میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. آپ مجھے کیا کہ دیکھیں ذرا کہ مولانا آپ نے یہ بات کی ہے. میں نے کہنا میں نے تو کی نہیں، آپ کے تو کان خراب ہیں، آپ کی تو سماعت خراب ہے، آپ کو تو نیند آ رہی تھی. میں 10 اعتراضات آپ پر کروں گا، 10 اعتراضات، اور میں نے حتی المقدور کوشش کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نے ماننا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے اعتراف گناہ کی، اعتراف غلطی کی. میں اس طرف جا رہا ہوں کہ غلطی کا اعتراف کرنا کتنی بڑی چیز ہے. حفیظ صاحب نے کہا تھا سچ میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے. سچ، ٹو اسپیک ٹروتھ، سچ بولنا میرے دور میں جرم ہے، عیب ہے. جھوٹ فن عظیم، جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. جھوٹ بولتے ہیں نا، اس کے بعد اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے 10 پھر کیوں فارغ کیتا ہے کہ نہیں کیتا، کیسا دال آیا ہے، پتہ ہی نہیں چلن دیتا ان میں. خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑا فن عظیم ہے، میں تو ایسی بات کروں گا کہ اس کو ریالٹی کی طرف آنے نہیں دوں گا، میں نے اپنا کام کر لیا. کہتے ہیں جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بے راہ روی. جو جتنا زیادہ جاہل ہوگا نا قریشی صاحب، جو جتنا زیادہ جاہل ہوگا اور بے راہ روی کا شکار ہوگا وہ اتنا ہی معزز ہوگا، اتنا ہی معزز ہوگا. دیکھیے اپنے دور میں کرٹیسائز نہیں کرتا. ایک آزار ہے آگہی یا نبی. ہم جتنے زیادہ جاہل ہیں، جتنے زیادہ بے راہ روی کا شکار ہیں، اتنے زیادہ ہم اعزاز کے لائق ہیں. کہتے ہیں یار بدر صاحب نو رہن دیو، ان پاسے کرو. ان بندے نے بلاؤ، تگڑا بندہ ہے، کسی نے بولن نہیں دینا اپنے اگے. وہ جھوٹ نو ساجتے ساجتے جھوٹ کر لینا ہے. یہ آپ کا جو ڈیبیٹ ہے یہ بدر صاحب سے نہیں، اس سے وہ بہتر ڈیبیٹ کرے گا اور وہ تمغہ بھی لے کے آئے گا. خوش ہوتے ہیں. دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو. میرے اندر بھی میرا دشمن موجود ہے، میرے باہر بھی میرا دشمن موجود ہے. ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورتحال ہے دیدنی یا نبی. اچھا ایک بات تو بتائیے، یہ میں نے یہ وائٹ جبہ پہنا ہے، سفید لباس، آپ بھی دیکھ دیجیے، صاف ہے، شفاف ہے، نیچے بھی کپڑے میرے، اگر میں یہ جبے اتاروں تو وائٹ ڈریس ہے میرا. جمعے کو رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو سفید رنگ بہت پسند ہے. کون سا رنگ پسند ہے؟ فرمایا عائشہ اے صحابہ آپ سفید لباس پہنا کرو، اپنے مردوں کو کفن بھی سفید دیا کرو، کیونکہ رب کو بھی سفید رنگ بہت پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی سفید رنگ بہت پسند ہے.
تو میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ چلتے چلتے ضمناً بات کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی پرابلم نہ ہو، جیسے آفس جانا ہے وہاں تو آپ مشکل ہے شلوار قمیض پہننا، اگر گھر سے تشریف لاتے ہیں تو ایک اسپیشل سفید جوڑا سلوا لیجئے، ایسی سنت کا ثواب مل جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر گھر سے آنا ہے تو اماں سے کہتے ہیں امی سفید کپڑے میرے پریس کر دیں، میں نے جمعے کو، اب میرے کلر ڈریسز ہوتے بھی ہیں تو میرے گھر والے میرے کپڑے تیار نہیں کرتے، کہہ رہے ہیں تمہارے ابو نے سفید پہننے جمعہ آج، تو چلیں آپ بھی سفید پہن لیا کریں، اللہ تعالیٰ کیا پتہ اسی ایک بات کو پسند کر لے اور بخشش فرما دے۔ اچھا، سفید رنگ صاف شفاف کپڑے پہ داغ لگ جائے تو نفس اور طبع بے قرار ہو جاتی ہے نا؟ ہاں بالکل ہو جاتی ہے، لوگوں کی نظر اس داغ پہ پڑے گی تو کیا ہوگا؟ راستے میں چائے پینی نہیں ٹائم ملتا، سم ٹائم چائے لے لیتا ہوں تھرمس میں، بچہ جو ہے وہ دیتا ہے تو میں کبھی یہاں ایپرن رومال باندھتا ہوں، کبھی گود میں رومال رکھتا ہوں، 100 تو میں وہ اہتمام کرتا ہوں، ساتھ میرے بچہ میرا شاگرد ہے، دورہ حدیث کر کے فارغ ہوا بیٹھا ہوتا ہے کہ استاد جی کے کپڑے پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، جمعہ پڑھانا ہے۔ فکر ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ۔ کیا خیال ہے جو یہ آپ کے پینٹ کرتے ہیں، کبھی انہیں بھی فکر لاحق ہوا ہے کہ میرے کپڑوں پر داغ لگ جائے گا؟ یہ یوں کہہ لیجئے جو مکینک ہیں، جو موٹر مکینک ہیں، یہ کسی بھی میکینیکل ورک کرتے ہیں، انہیں کبھی فکر لاحق ہوئی ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ ہاں، انہیں فکر لاحق نہیں ہوتی۔ بالکل ایسی ہی بات انسان کے دل اور ضمیر اور اس کی انر کی ہے کہ اگر باطن صاف ہوگا تو گناہ کا ایک دھبا بھی بے قرار اور بے چین کر دے گا، گناہ کا ایک دھبا بھی بے قرار اور بے چین کر دے گا۔ لیکن اگر صورتحال اس پینٹر اور اس مکینک جیسی ہے تو پھر 100 داغ بھی لگ جائیں تو طبیعت نہ تو بے قرار ہوتی ہے نہ بے چین ہوتی ہے، کیونکہ پہلی دامن جو ہے انتہائی آلودہ ہوتا ہے۔ اگر لوح قلب دامن اور دامن پاکیزہ ہوگا تو گناہ کا ایک داغ اور دھبا بھی بے قرار اور بے چین کر دے گا۔ اگر دامن آلودہ ہے، آلائش ہے، تو 100 دھبے بھی لگ جائیں، 100 داغ بھی لگ جائیں، نہ کوئی بے قراری، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی اضطراب، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک منصف اور جج بٹھا رکھا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جو اس کو حق اور باطل، شر اور امن کے اندر امتیاز بخشتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا صحابی نے، حدیث ہے جی مسند احمد بن حنبل کی، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے جواب دیا، جب تمہیں نیکی سے سرور حاصل ہو، خوشی حاصل ہو، اور تمہارا گناہ تمہیں برا لگنے لگ جائے تو اے صحابہ پھر سمجھ لو کہ یہی تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ خطرناک اس طرح ہے کہ میں جب غلطی کرتا ہوں نا، ابھی وہ مجھے بچے نے بتایا 2 دن پہلے کہ استاد جی وہ پیٹرول پمپ والے نے 100 روپیہ جو ہے وہ زائد کہیں دے دیا پیسوں میں، دوبارہ شمار کیا، وہ ابھی میں نے اسے کہا بیٹا لوٹاؤ۔ بے قراری اور بے چینی حد درجے کی طبیعت کے اندر ہے کہ یار یہ کیسے 100 روپیہ زیادہ آ گیا، اس کو لوٹاؤ۔ بیچارہ وہ تو ایمپلائی ہے، فیول ڈالتا ہے، جب حساب کرے گا تو اس کے کھاتے میں آ جائیں گے، اور جب بے قراریاں بڑھ جائیں تو ایمان کی علامت ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر گناہ کیا ہے؟ فرمایا جس سے تیرے سینے میں گھٹن محسوس ہو۔ پوچھا نا ملسمہ، گناہ کیا؟ فرمایا ما ہاکا فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکنا شروع ہو جائے۔ کھٹکتے ہیں گناہ، بچے ڈیٹ طے کرتے ہیں، ڈیٹیں مارتے ہیں، اس کے بعد جو ان کے چہرے پر خوشی اور انبساط کے آثار نظر آتے ہیں، لگتا ہے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، کہنا من گئی ہوں یار، آج شام ڈیٹ ہے میری۔ پہنچ جاتے ہیں پارلر پر نا، بیوٹیشین کے پاس پہنچ کے سارے سنگھار کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو کہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ تو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس پینٹر جیسی ہے جس کی دامن پر 100 دھبے بھی ہوں تو وہ آلائش بے قرار اور بے چین نہیں کرتی۔ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تجھے ناپسند ہو، امام ترمذی کی روایت جو میں نے پڑھی 2399 اس کا نمبر ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کی سی ٹی اسکین مشین ہوتی ہے اور آپ کی ایکس رے اور آپ کی دیگر جو آپ کی مشینری ہوتی ہے، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ the accuracy of the result۔ آپ سی ٹی اسکین کرانے جائیں، مشین بتاتے کہ آپ کے برین میں ٹیومر ہے، لیور میں ٹیومر ہے، آپ کی کڈنی میں ٹیومر ہے، اور ہو نا،
کیا کریں گے؟ ٹیسٹنگ مشین کا ٹھیک ہونا ضروری ہے نا؟ نہیں، بہت ضروری ہے. اور اگر وہ رزلٹ ٹھیک نہ دے ٹیسٹنگ مشین تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے نہیں اس کی مشین ٹھیک نہیں، سے میں نے ٹیسٹ نہیں کروانا، یہ میرے باطن کی غلط رپورٹ دیتی ہے، اور وہ بیماریوں کا اظہار کیا تو دیتی نہیں ہے، دیتی ہے تو وہ بیماریاں بتاتی ہے جو میرے اندر موجود نہیں ہیں. اس مشین کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ اس کو اوور آل کراتے ہیں، اوور آلنگ کرواتے ہیں تاکہ اس کی جن پرزوں میں نقص ہے ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، سارے اس کے جو ہیں چیزیں بدل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں مشین ٹھیک نہیں ہے. ضمیر مر جائے، دل مردہ ہو جائے، گناہوں اور ثواب کاریوں کے اندر امتیاز ختم ہو جائے تو پھر انسان کو اپنی بھی اوور آلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور مرد اور انسان اور عورت ہماری اوور آلنگ جو ہے وہ توبہ ہے. وہ کیا ہے؟ توبہ ہے. نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے بڑے صبح سے مجھے میسج موصول ہو رہے ہیں، یہ رات کے شروع ہو گئے ہیں، توبہ، معافی، توبہ، مجھے معاف کر دیں. ساتھ تھریٹنگ بھی ہے تھوڑی تھوڑی. اگر معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بھی ہوں گے، گناہ بار بھی ہوں گے. پھر اللہ آپ کو پوچھے گا. بلیک میلنگ پلس تھریٹنگ بڑی بات ہے. گھروں میں بیٹھ کے، بیڈ روموں میں بیٹھ کے میسج کر رہے ہیں کہ میرے ساری غلطیاں معاف کر دینا، مجھے یہ کر دینا، مجھے وہ کر دینا. تو جو پبلکلی مجھے رسوا اور ذلیل کیا، مجھے ہرٹ کیا، مجھے اذیت اور کرب میں مبتلا رکھا، جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے، کم از کم اتنی ذلت تو اپنے نفس کو بھی اٹھانے دو نا. میرے سامنے آ کے بیٹھو، اپنے جرائم کا، غلطیوں کا اقرار و اعتراف کرو، اور کرنے کے بعد پھر مجھ سے معافی مانگو. اپنے نفس کو ذلت تک تو لاؤ نا. تم اپنے نفس کو ذلت تک لانے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے بیڈ رومز کے اندر بیٹھ کے میسیجز کرتے ہو. 6 مہینے سے تم نے مجھے سٹک رکھا، مجھے خراب کیا، میرا جینا دو بھر کر دیا. اندر بیٹھ کے میسج کر رہے ہو کہ مجھے معاف کر دے، توبہ توبہ توبہ، مجھے معاف کر دے. کیسی معافی ہے یہ؟ اللہ سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ سے مذاق ہے نا یہ؟ ایسے نہیں ہوتی معافی. جس کو دکھ دیا ہے اس کے پاس جاؤ، اس کے سامنے بیٹھو، اس کے سامنے اقرار اور اعتراف کرو کہ میں تیرا مجرم اور غلطی کی، مجھے معاف کر دو. میں تو اس قدر میری حالت بگڑتی ہے کہ میرا کوئی نمازی مجھے میسج کرے، میں اسٹرکٹلی رسپونڈ کرتا ہوں. اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. توبہ کے تقاضے کیا ہیں جی؟ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماضی کے گناہوں کا اعتراف. اس اعتراف پر چلتے ہیں، بات کرتے ہیں جی. ماضی کے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اور کرنے کے بعد ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اظہار ندامت کیا جائے. کیا کیا جائے؟ ہاں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی جائے؟ معافی مانگی جائے. شریعت میں بتائے ہوئے طریقوں سے اس کی تلافی کی جائے. سال ہو گیا میرا قرض آپ واپس نہیں کر رہے، میں خود پریشانی میں ہوں، قرض میرا لوٹایا نہیں ہے. عاطف صاحب میسج کری جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں معاف کر دے، کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیں. واہ بھائی واہ، پیسے تو لوٹاؤ نا، معافی تو بعد میں ہوگی نا، وہ کون لوٹائے گا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے آئندہ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات سے عہد وفا اور پیمان باندھنا، یہ توبہ ہے. اور اس پیمان وفا پر ثابت قدم بھی رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ ثابت قدم بھی رہنا ہے. اسے کہتے ہیں جی وفا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے، اس کے میل دھل جاتے ہیں جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. ابن ماجہ کی روایت. اور میں اونٹ کی بات بھی کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری اور مسلم کی حدیث، آپ سماعت فرما لیجئے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو رب کے قریب کیا جائے گا، پھر اللہ اس سے سوال کرے گا اتعرف ذنب، ڈو یو نو دیٹ یو ہیو کمیٹڈ دس سن، کیا جانتے تم نے گناہ کیا تھا؟ کیا کہنا ہے؟ نہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی کچھ نہیں، میں تو کیا ہی نہیں، میں تو نہیں کیا. ہے جرت کہیں گے اللہ کو؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا. اللہ فرمائیں کہ اتعرف ذنبا قضا، اتعرف ذنب قضا، پتہ ہے یہ گناہ دیکھ، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا.
اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، امام بخاری اور مسلم کی حدیث، قول النبی علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا فیقول، وہ بندہ کہے گا رب عارفو، یا اللہ میں اپنے ہر گناہ کو پہچان بھی رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں اس گناہ کا اقرار بھی کر رہا ہوں اور اعتراف بھی کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی بات کی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں اقرار بھی کر رہا ہوں، اعتراف بھی کر رہا ہوں۔ جب بندہ کانپے گا اور پھر اعتراف بھی کرے گا، اقرار بھی کرے گا، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ فَإِنِّي سَتَرْتُنَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، تو پھر دیکھنا دنیا میں رب، میں نے تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا نا، چھپائے تھے نا تیرے گناہ، فَأَنَا أَغْفِرُهُ لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی تیری بخشش کرتا ہوں، کہ چونکہ تو نے اعتراف بھی کر لیا اور تو نے اقرار بھی کر لیا، تیرے اعتراف اور اقرار کا یہ ثمر ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فَيُؤْتِ صَحِيفَتُهُ حَسَنَاتِهِ، اور اس کے ہاتھوں میں نیکیوں کا صحیفہ تھما دیا جائے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چٹیل میدان ہے، امام مسلم اور بخاری کی حدیث کا نمبر 6309، آپ نے فرمایا کہ کسی کا جانور اونٹ گم ہو گیا صحرا کے اندر، اور چٹیل میدان ہے، دور دور تک افق نظر آتا ہے، ہاریزن، لیکن سواری کہیں نہیں۔ What kind of disappointment and dissatisfaction at that moment exist؟ کس طرح کی بے قراری، بے چینی ہوگی؟ آپ کی سواری گم ہو گئی ہے، ادھر دیکھتے ہیں تو بھی ہاریزن نظر، افق نظر آ رہا ہے، یہاں بھی افق آسمان زمین سے ملتا نظر آ رہا ہے، دور دور تک سواری نظر نہیں آتی۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچانک اس کے سامنے سواری آ جاتی ہے، صحابہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی وہ جو خوشی ہے نا، اس کو جو خوشی میسر آئی، اللہ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ مگر کوئی اعتراف کرے تو صحیح، کوئی اقرار کرے تو صحیح۔ ہم تو نہ اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دلوں پر زنگ چڑھ گئے، ہوش و حواس جاتے رہے، اور جب تک موت سر پر آ کے نہ کھڑی ہو۔ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ سورۃ توبہ کے نساء کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جن کی موت کفر کی حالت میں واقع ہو۔ توبہ قبول نہیں کی اللہ نے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور توبہ قبول ان لوگوں کی ہے جو عالم نزع سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں۔ ان اللہ لا یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا رحیم اور کریم ہوں، جب تک جان، یہ نرغر آ جائے یہاں، اللہ فرماتے ہیں جب تک جان یہاں تک نہ آ جائے تب تک میں توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ کب تک؟ بات ہی نہیں کرتے آپ لوگ، پتہ نہیں کیسے سٹن ہو کے بیٹھے ہیں۔ کب تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ یہاں تک نہ آ جائے۔ یہ روح نکلتی کس طرف سے ہے؟ پاؤں سے۔ اٹ ٹیکس اے ٹائم، انگوٹھے سے نکلتی ہے، انگوٹھے سے، اینڈ ڈیتھ ہیز ٹو ٹریول کرتی ہے انگوٹھے سے، ایڑیاں، پنڈلی، گھٹنے، چلتی موو کرتی آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے آ گئی، گیا میپ۔ جب موت آ رہی ہوتی ہے، روح جب نکلنا شروع ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنا رحیم اور کریم، وہ نکلنی شروع ہو گئی ہے، نکلنی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک بھی اگر تم توبہ کر لو تب بھی قبول کر لوں گا۔ کرو تو صحیح، کرو تو صحیح توبہ، اعتراف تو کرو، اقرار تو کرو کہ یا اللہ بہت گناہ گار ہوں، آخری سانس ہے، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا۔ لیکن جائے کون اس طرف؟ جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سوال ہے آپ سے، اچھا میں نے کرائم کمٹ کیا، چوری کی، میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے، مجھے سزا مل گئی، حد جاری ہوئی، سزا مل گئی، کیا خیال ہے؟ مشکل بات ہے۔ اگر آپ ذرا بھی، آپ کو نیند کا جھونکا آیا نا، تو گویا آپ نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا خیر کثیر ضائع کر دیا۔ میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، ویسے تو میں ہر بات ہی بڑی اہم کر رہا ہوں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے۔ افتخار صاحب، بندے نے چوری کی، ہاتھ اس کے کٹ گئے، اب وہ کہتے ہیں مجھے تو سزا مل گئی، میں تو بری ذمہ ہو گیا۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن، میں اس گناہ سے آزاد۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ مجھے آپ کی رائے چاہیے۔
غلطی کی، گناہ کیا، دنیا میں سزا مل گئی، حد جاری بیٹا، حد جاری ہو گئی ہے، کچھ ہی زنا کیا، رجم ہو گیا، جو بھی ہوا، کوڑے لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بچ گیا، بچ نکلا، قیامت کو کوئی سوال جواب نہیں۔ ندیم صاحب کوئی باز پرس نہیں ہوگی قیامت کو؟ ندیم صاحب فرما رہے ہیں جی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب اس کو میں موڈیفائی کروں گا، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اعتراف اور اقرار نہیں کریں گے، ہاتھ کٹنے کے باوجود نہ میں اعتراف کرنے کو تیار ہوں، نہ میں ماننے کو تیار ہوں، نہ میں اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونے کو تیار ہوں، ہاتھ کٹنے کے باوجود مجھے روز قیامت اس گناہ کا جواب دینا پڑے گا، اور میرے نامہ اعمال میں ہوگا موقف علماء کا، محدثین کا، کہ جس اللہ تعالیٰ کے حضور جس نے سچی توبہ کر لی آخرت کے مواقعے سے بچ جائے گا، وگرنہ اس نے اپنے جرم کو جرم ہی نہ مانا تو دنیاوی سزا پانے کے باوجود اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ دوبارہ بات دہراؤں، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جب اس نے اپنے جرم کو جرم ہی نہیں مانا، اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں مانا، اس نے اعتراف و اقرار بارگاہ الہی میں نہیں کیا، وہ نادم نہیں ہوا، تو اسے روز قیامت کیا دینا پڑے گا؟ اس گناہ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، جب تک تم ان پر قابو نہ پالو اور وہ اعتراف اور اقرار نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جی ومن اصاب شیئا من ذالک، جس کسی کو سزا پہنچ گئی، حد جاری ہو گئی، سزا مل گئی، فعوقب بہ کفارۃ لہ، وہ سزا جو اس کو ملی اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی، لیکن کب کفارہ بنے گی؟ جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا۔ آپ کا امپلائی آپ کی فیکٹری میں رہنے والا گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، آپ پنشمنٹ دیتے ہیں، ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں، سیلری کو ڈیکریز کر دیتے ہیں، کوئی سزا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں سی، اے زیادتی کیتی ہے، انہوں نے میرے نال مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ کا ایٹیچیوڈ کیسا ہوگا اس کے ساتھ؟ آپ کا دل کہ یار اس میں ان جان تو ہی مار دین، میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بات مانے، اعتراف کرے۔ میں چلتا ہوں جی، بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی غلطیوں کا اعتراف اور اقرار کتنی کشادہ قلبی سے کرتے تھے۔ میری آج جو کنکلوژن ہے نا، میں نے آپ کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کے اعتراف اور اقرار میں قطعاً کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیجیے گا، امیجیٹلی ایڈمٹ کریں، کنفیس کریں کہ یار میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو مثالیں سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی بات پر بھی رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے اعتراف اور اقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، پاک فرما دیجئے، کیا کریں؟ حدیث ہے جی ابن ماجہ کی، حدیث کا نمبر ہے 4239۔ حنظلہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے، اور ہمارے سامنے جنت کا ذکر ہوا، جہنم کا ذکر ہوا، یہاں تک کہ ہمیں یوں لگا کہ جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے۔ ہمیں یوں لگا کہ جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، لگے کہ بالکل دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے سب کچھ چھوڑ دیں۔ اور تھوڑی دیر بعد جب مجلس برخاست ہوئی، گھر گئے تو بیگم اور پھر بچے، پھر وہی اٹکھیلیاں، بچوں سے محبت، وہی راحتیں، وہی گھر کے معاملات، دوبارہ یوں لگے کہ شاید آخرت ہے ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اچانک میں گھر سے باہر نکلا، میں نے رونا شروع کر دیا کہ یہ مجھے کیا ہوا، اور میں کہتا جا رہا تھا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سامنے صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے، آپ نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اسے کیا معاملہ ہے۔ میں حنظلہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہوا، آپ منافق نہیں ہیں۔ کہتے کہ آپ سمجھتے میں منافق نہیں ہوں تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا، پھر میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا۔ آپ سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کیسا نفاق ہے؟ آپ کے پاس آتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے آخرت اور رب کی اور آپ کی محبت اور فکر رہ جاتی ہے، اور جب گھر میں اور دنیا کے معاملات میں جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ مجھے کسی بھی چیز کا حساب دینا ہے یا نہیں دینا۔ آئیے سنیے رسالت امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا یا حنظلہ تو لو کنتم کما تکونون عندی، اے حنظلہ جب تم لوگ میرے پاس ہوتے ہو، جب تم لوگ میرے پاس ہوتے ہو، اگر تمہاری یہی حالت
میری عدم موجودگی میں بھی ہو جائے، لصافحتکم الملائکہ علی فرشکم او علی طرقکم، تو اللہ کے فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں، اور تم گلیوں میں نکلو تو فرشتے گلیوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں۔ یا حنظلہ تو ساعتن و سا، فرمایا حنظلہ یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے، یہ پر نور کیفیات ہر وقت نہیں رہتی، یہ تو کسی کسی وقت بندے پر جو ہے وہ طاری ہوتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پر نور کیفیات انسان پر کبھی کبھی طاری ہوتی ہیں، لیکن دیکھیے حنظلہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے اپنی باطنی کیفیت کا اقرار و اعتراف کیا۔ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ میں دیکھتا ہوں ایک اور حدیث آپ کے سامنے، اللہ کرے وقت مجھے مل جائے۔ رسالت عبداللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نے شہر کے پرلے کنارے پر ایک عورت تھی، ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ کہیں گزر رہی تھی، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن میں نے وہ کبیرہ گناہ کے اس عمل سے نہیں گزرا۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے چہرہ ادھر پھیر لیا، عمر فاروق نے یہاں سے بازو پکڑا، فرمایا اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو اپنا پردہ چاک کیوں کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دل جب تک اس کا اعتراف اور گناہ کا اقرار نہ کر لے، دل کو قرار اور میرے چین نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، مجھے قرار ہی نہیں آ رہا۔ راوی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، پھر واپس آ گیا، پھر اس کے وسلم وہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اور میں نے ایسے کیا۔ آپ نے اس کو آیت پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے دو کناروں میں فجر اور عشاء کی نماز اور باقی نمازیں پڑھو، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان الحسناتی، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ آپ نے جواباً یہ آیت پڑھ دی کہ نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، تو فرمایا کہ تم نماز پڑھو، نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ فرماتے ہیں میری یہ نصیحت انہی لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت پکڑنے والے ہیں۔ وہ بار بار اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا، رسالت مآب علیہ السلام کی بات سن کے باہر نکل گیا۔ فقال الرجل علی ھذہ، پوچھے اعظم یہ جو آپ نے کنسیشن رعایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا یہ اسی کے لیے ہے کہ جو گناہ کا اعتراف اور اقرار کر لے یہ کرے گا تو اس کے لیے بخشش اور معافی ہے؟ ہاں، قول لمن عامل بہا امتی، فرمایا قیامت تک میرا کوئی امتی بھی اپنے اس گناہ کا اعتراف و اقرار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کے صدقے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اعتراف کریں گے؟ نہیں کہ ڈٹ جائیں گے؟ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سمرہ کی کہتے ہیں کہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عمر بن سمرہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے فلاں کا اونٹ جاری، یہ بات بڑی سننے والی ہے، حدیث پاک، اونٹ چوری کر لیا میں نے، کافی عرصہ سے میرے پاس ہے اور میں نے اس کو استعمال بھی کیا، وہ ڈسپوز آف بھی ہو گیا، اب وہ اونٹ میں نے چوری کر لیا، اقرار جرم جو ہے اس نے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ رخ اپنا پھیر لیا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ ہم کہتے پھر کی ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو، ابن ماجہ کی حدیث، ہاتھ اس کا کٹوا دیا آپ نے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور ہاتھ کٹوانے کے بعد جو بات اس کے منہ سے نکلی ابن ماجہ میں وہ موجود ہے حدیث کے اندر، رسالت مآب علیہ السلام کے سامنے اس نے جو کچھ کہا، اس ہاتھ کٹنے کے بعد پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ الذی طہرنی من کے، اس ہاتھ کو پکڑ کے ایسے اٹھایا کٹے ہاتھ کو، کہتا ہے تمام تعریفیں اس رب کی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ ہاتھ کو پکڑ کے کہتا ہے تمام تعریفیں اس رب کی ذات کے لیے جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اردت ان تدخلی جسد النار، تو یہ چاہتا تھا کہ میرا پورا بدن جہنم میں داخل ہو جائے، رب نے تجھے کامیاب نہیں ہونے دیا، تجھے میرے بدن سے جدا کر دیا ہے، میرے بدن کا حصہ ہی نہیں رہنے دیا۔ الحمدللہ روز قیامت میرا بدن تو جہنم سے بچ جائے گا۔
کاش ہمیں سمجھ آ جائے ان باتوں کی، یا ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کبار کا معمول یہ تھا کہ چھوٹی سی بات بھی دل میں آ جائے، خدشہ بھی آ جاتا تھا، اس پر بھی وہ رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب، میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ نیند آ رہی ہے؟ جھونکے آ رہے ہیں نیند کے؟ نہیں، آپ کے پاس راؤنڈ دا کلاک بہت سا وقت ہوتا ہے، شیطان کو بھگا دیجیے۔ آ کے کہے بھی نا کہ بیٹھے بیٹھے آلتی پالتی مار کے 5-7 خراٹے لے لو، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 حدیث ہی مس ہو جائیں گی نا، کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور مولوی کو سن لیں گے۔ نو، بی الرٹ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں اور وہ اعتراف اور اقرار کرتے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں ان کو زبان پر لے آؤں تو میرا بدن جل کے کوئلہ ہو جائے، میرا بدن جل کے کوئلہ ہو جائے۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی رد قید الی الوسوسۃ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تیرے خیالات کو عملی صورت میں ڈھلنے سے تجھے بچا لیا۔ دل میں وسوسے کا آنا، خیال کا آنا، اور پھر اس کا عملی سانچے میں ڈھل جانا، پھر اس کا عملی صورت میں ڈھل جانا، وہ سب سے خطرناک ہے، سب سے خطرناک ہے۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے تیرے وسوسے اور تیرے خیال کو عملی سانچے میں ڈھلنے سے روکا۔ رسالت مآب علیہ السلام سے ابی ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے، بڑے بڑے وہم آتے ہیں۔ کبھی اللہ کے بارے میں خیال آتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، نبی پاک بھی تو ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، شادیاں کرتے تھے، اولاد بھی تھی، علم تھا نہیں تھا، غیب کا پتہ تھا نہیں تھا، بخشش ہوگی، ڈے آف ججمنٹ آئے گا نہیں آئے گا، قبر میں عذاب کیسے ہوگا، اور لاٹ آف کویسچنز arises in my mind، بہت سے سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، ایسے ایسے سوالات، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، دبا جاتے ہیں، زبان پر نہیں لاتے۔ فرمایا وقد وجدتموہ، کیا واقعی ایسے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں؟ کہا نام یا رسول اللہ، قالوا نام، قال ذاک صریح الایمان، فرمایا یہی تیرے پکے ایمان کی علامت ہے۔ چور کبھی بھی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا، ڈاکو کبھی بھی خالی گھر میں نہیں جاتا، اسی گھر میں جاتا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں کچھ مال موجود ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع فروزاں ہے، اس کا ایمان اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، شیطان پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تیرے پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ بریدہ فرماتے ہیں معاذ بن مالک نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ میرے پاس کوئی آ کے کہے نا، کوئی آ کے بات کر دے کہ علامہ صاحب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں اچھا وہ ویکھو انہیں کی کیتا ہی، پھڑ اینو ویکھ لے ذرا، ایدی شکل ویکھ دے، کم ویکھے دے، انہیں کیتا کیوں؟ اس کو بلاؤں گا، اس کو بلاؤں گا، اس کو بلاؤں گا، ذرا سی کال بھی کروں گا، یار تیرا دوست آ جایا سی، پتہ لگے انہیں کی کیتا ہے؟ اچھا پھر کس طرح کیتا سی؟ تین خدا دا خوف نہیں سی آیا؟ یار کی کیتا سی تم؟ That is our attitude۔ آگے عرض کر دیا مجھے پاک کر دیجئے۔ ہاں، فرمایا تجھ پر افسوس، اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو۔ پھر واپس آ گیا، کہتا جی مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ بات آپ نے بڑے غور سے سننی ہے، ڈیلینگ ٹیکس، اور اس کو آپ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ چلا جائے، غلطی کر بیٹھے نا، جائے توبہ کرے، جانے دیں۔ فرمایا اچھا جاؤ استغفار توبہ کرو۔ پوچھا نہیں کیا گناہ کیا، یہ نہیں پوچھا آپ نے، یہ نہیں پوچھا کیا کیا ہے، اچھا چل جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہم پوچھتے ہیں اچھا تسکیہ کی تئی، ڈو یو الاؤ ٹو آسک اینی کائنڈ آف کویسچن، سچ کائنڈ آف کویسچن؟ اجازت ہے آپ کو سوال کرنے کی؟ نہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے کیا کیا کہ فرمایا اچھا چلو جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، جاؤ۔ اور چوتھی مرتبہ پھر آیا، کہتا مجھے پاک کر دیجئے۔ اب آپ نے پوچھا کس چیز سے پاک؟ اس نے کہا میں نے زنا کی ہے۔ میں نے کیا کی ہے؟ زنا کی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسے واپس بھیج دو۔
میری بات کو اور سے سن رہے ہیں آپ؟ وے آؤٹ، سیف پیسج، سیف پیسج. اور میں اسے واپس بھیجو، اسے واپس بھیجو. لگتا ہے اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ادھر سے صحابی بول رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ساتھی ہے، اس نے بالکل ٹھیک ہے، معاذ بالکل ٹھیک ہے، اسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی آئی کی پورا، اس کا ذہن پورا کام کرتا ہے. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کو جانے دو، میرا خیال ہے اسے شراب پی رکھی ہے. پھر فرمایا جانے دو نہیں، اسے لگتا ہے اسے شراب پی رکھی ہے. خود کہتے ہیں او میرا منہ سونگو، میں نے پیے شراب. اس کو منہ سنگھایا، اس کو سنگھایا، اس کو سنگھایا، باپ پیے میں نے شراب. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کتنا سیف پیسج دی ہے، کتنا وے آؤٹ دی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو جب کسی کی غلطی کا پتہ چلتا ہے، گناہ کا پتہ چلتا ہے، آپ کتنا سیف پیسج دیتے ہیں، آپ کتنا وے آؤٹ دیتے ہیں. کہندے نے پنجابی چھاجی پا کے چھٹنا، اسی تو پھر چھاجی پا کے چھٹنے ہیں نا انہوں. پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں بڑا عشق ہے اپنے نبی سے. یہ عشق ہے کہ سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے اور عاشق رسول بنتے ہیں؟ نہیں، عشق رسول یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائے. کسی سے گناہ غلطی ہو جائے، اسے حت المقدور سیف پیسج دیں، اس کو وے آؤٹ دیں، وہ چلا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. وہ بندہ ہے اور وہ رب ہے. آپ تو قادر نہیں ہیں، میں تو قادر نہیں ہوں. دینی ہوگی سزا دے لے گا، نہیں دینی ہوگی نہ دے گا، اس کا معاملہ. میرے تو معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے. فرمایا صحابہ مجھے لگتا ہے اسے شراب پی لی ہے. اس نے کہا میرا منہ سونگھو، یہ سب شراب کی سمیل نہیں آ رہی. فرمایا شادی شدہ ہو؟ کہا جی شادی شدہ ہوں. فرمایا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کاش تم چلے جاتے، ہائے افسوس تم چلے جاتے، اب میں کیا کروں. اللہ نے جو قرآن کے اندر سزائیں جن کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، تو فرمایا صحابہ سے سنسار کر دو، اور سنسار کر دیا گیا. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور پھر 2-3 دن بعد سارے صحابہ جب مسجد میں اکٹھے ہوئے تو رسالت مآب علیہ السلام کی مجلس کے اندر فرمایا کہ آؤ مل کے معاذ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. کس کی بارگاہ میں؟ استغفار کریں. آپ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے اشکبار ہوئے، سر نیچے جھکایا. فرمایا صحابہ جبریل نے کہا ہے کہ معاذ کی توبہ اتنی عظیم توبہ ہے، اگر اللہ یہ توبہ آپ کی ساری امت کے گناہ گاروں میں تقسیم فرما دے تو سارے ہی بخشے جائیں گے، سارے ہی بخشے جائیں گے. یہ ہے اعتراف و اقرار. اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور اعتراف و اقرار. میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا کے لیے غلطی ہو جائے تو کبھی اس پر مصر نہ ہوا کریں، اس پر اکڑ نہ جایا کریں، اس کا اعتراف کر لیا کریں. یس I confess I have committed this sin. مجھ سے غلطی ہوئی ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جھک جایا کرو، اعتراف کر لیا کرو. تمہاری جتنی بھی عزت دنیا میں کم ہوگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں روز محشر اللہ سے 10 گنا زیادہ عزت لے کے تمہیں محشر میں کھڑا کر دوں گا. اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کاش کہ میں اور آپ ہم سارے مل کے اپنی غلطیوں اور اپنی گناہوں کا اعتراف کر لیں، اور اعتراف بھی اس کے سامنے کریں جو بہت محبت کرنے والا ہو، عالم دین ہو، مفتی ہو، وے آؤٹ دینے والا ہو. خدا را اپنے جرم اور گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائیے گا. میں دوسری طرف چلنے والا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میرے اعتراف و اقرار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کسی بھی ایسے رشتے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اسے اپنے گناہ پر گواہ بنانا ہے. اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہ بناؤ. اگر دل بے قرار اور بے چین ہو جائے اور اس طرح میں مبتلا ہو جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کسی صالح عالم دین سے، کسی مفتی سے بات کر لے کہ مولانا دل بہت رنجیدہ ہے، دل میں بہت آزار اور دکھ ہے، غلطی ہو گئی ہے. وہ کوئی حدیث سنائے گا، کوئی واقعہ سنائے گا، کوئی وے آؤٹ بتا دے گا.
خدا را کسی کو اپنے گناہ پر گواہ نہ بنائیے گا، کسی سے بات نہ کیجیے گا، بات کرنی ہو رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کو خواب نہ سنایا کرو، خواب بھی اگر سنانا ہو تو اس کو سناؤ جو تم سے بہت محبت کرتا ہو اور تمہارے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتا ہو۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں؟ آج ہم کنکلوژن ہمارا یہ ہے، ہم سے جب غلطی ہوگی ہم تنہائی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس کے سامنے، رب کے سامنے، رب کی مخلوق کے سامنے نہیں، رب کے سامنے، لیکن اگر پبلکلی ہم سے گناہ کمٹ ہوگا دین وی کنفیس پبلکلی، ہم اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے، پھر نادم ہوں گے، پھر توبہ کریں گے اور نہ کرنے کا عہد کریں گے۔ یہ توبہ تو نصوح ہے۔ شام کو ہمارا پروگرام ہے جی شب برات کا، بس پروگرام ہے، آپ ہوں گے اور میں ہوں گا، انشاءاللہ بات کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو احادیث بھی سنائیں گے، قرآن بھی پڑھ کے سنائیں گے، بخشش کی باتیں بھی کریں گے، کچھ ڈرائیں گے، کچھ امیدیں دلائیں گے، دونوں چیزوں کو بین بین لے کے چلیں گے۔ عشاء کے بعد پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ اپنے وقت پر جو ہے ختم ہو جائے گا، اس توقع کے ساتھ کہ رات اگر وقت میں کشادگی ہو تو میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ رات کو ہوگی۔ فرمائیے کہ جی علامہ صاحب جہاں تک ممکن ہو سکا یہ کہیے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، سنت عطا فرما لیجیے۔